بعد ایام الفاطمیہ۔ امر اول جو عنوان بحث میں مصنف نے بقی امور میں بیان ہوا کہ جو ہے معاملات میں اگر الفاظ اسباب کے لیے وضع ہو تو یہ نزاع جو صحیحی اور عامی کے درمیان الفاظ عبادات میں ہے وہی نزاع اور اختلاف یہاں پر بھی ہوگا۔ ان قلنا وضع الفاظ المعاملات للاسباب، اگر مسببات کے لیے قائل ہو جائیں نہیں الفاظ معاملات مسببات کے لیے وضع ہیں تو هذا النزاع لا یجری، اس لیے کہ مسبب دائر مدار بین الوجود والعدم ہے معاملات میں، یا ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسبب صحیح و مسبب غیر فاسد، اس طرح سے نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ معاملات میں نکاح ہے یا نہیں ہے، ٹھیک نہیں، وجود ہے یا نہیں ہے، اس معنی میں۔ یہ امر اول جو بقی امور میں۔ امر ثانی فی عدم الثمرة للنزاع فی المعاملات، یہ امر مربوط ہے سابقہ جو بل ثمرات البحث للاختلاف بین الصحیح والعامی میں یہ بیان ہوا تھا کہ جملہ ثمرات میں سے اگر ہم صحیحی کے قائل ہو جائیں، قول صحیحی کے قائل ہو جائیں تو اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ مورد شک میں خطاب مجمل ہو تو اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے مثال ہم نے یہ دی تھی، فرض کیجئے صحیحی کے نزدیک 10 اجزاء کے لیے لفظ صلاۃ وضع ہوا، 10 اجزاء کے لیے لفظ صلاۃ وضع، ان 10 اجزاء میں سے ایک فرض کیجئے جلسۃ الاستراحہ ہے یا قنوت ہے، 10 اجزاء میں سے ایک جز جو کہ قنوت ہے وہ فوت ہو گیا آپ سے، تو اقم الصلاۃ میں جو اطلاق صلاۃ ہے وہ اس فرد کو شامل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یعنی لفظ صلاۃ اس پر اطلاق آتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک کرتے ہوئے کہ آیا قنوت نہ ہو تو بھی درست ہے یا نہیں ہے، یہاں پر شک کو دفع کرنے کے لیے اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ اور پھر مثال میں نے یہ دی تھی کہ اعتق رقبتن کا معاملہ، کہ اصالت الاطلاق سے تمسک کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس قید میں آپ کو شک ہے اس قید کو ہٹا کے وہ عنوان صدقانہ درست ہو، تب اصالت الاطلاق سے آپ تمسک کر سکتے ہیں۔ مثلا اعتق رقبتن، اب رقبہ مومنہ بھی ہے رقبہ کافرہ بھی ہے مطلقہ، آیا مجھے شک ہے کہ ایمان کا دخل ہے یا نہیں ہے امتثال حکم میں، یعنی رقبہ مومنہ شرط تو نہیں ہے، ایمان کو ہٹا کے قید ایمان کو ہٹا کے جب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے بھئی اعتق رقبتن میں رقبہ کا اطلاق اس فرد پر بھی ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہے، فَإِذَنْ عنوان اطلاق آتا ہے اس قید زائد کو ہٹا کے تو وہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک کیا جاتا ہے۔ اما صحیحی کے نزدیک قنوت کو ہٹا کے عنوان صلاۃ صدق آتا ہی نہیں ہے تا ان کہ ہم اصالت الاطلاق سے تمسک کریں مجمل ہونے کی صورت میں، واضح لولا، اس لیے کہ فاقد الجز کے اوپر خود عنوان صلاۃ صدق آتا ہی نہیں ہے تا ان کہ مقام شک میں اس کو رفع کرنے کے لیے میں اطلاق سے تمسک کروں۔ من جملہ شرط اساسی یہ ہے اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے کہ اطلاق سے تمسک کر کے قید مشکوک کو ہٹانا تب درست ہوتا ہے کہ جب خود عنوان صدق آ جائے اس قید کو ہٹا کے، جیسا کہ رقبہ کا اطلاق قید ایمان کو ہٹا کے آپ دیکھیں تو جو ہے رقبہ مطلقت پر بھی اطلاق آتا ہے، لہذا مولانا اعتق رقبتن اور مقام عمل میں مجھے شک ہو ایمان کا دخل تو نہیں ہے، تو ایمان کو میں ہٹا کے جب دیکھتا ہوں تو جو ہے اعتق رقبتن مکمل اطلاق آتا ہے اس فرد کے اوپر جو کہ مطلق ہے۔ اما صحیحی کے نزدیک لفظ صلاۃ 10 اجزاء کے لیے وضع ہوا ہے، ایک جز کو ہٹانے کے بعد لفظ صلاۃ کا اطلاق آنا ہی درست نہیں ہے 9 اجزاء کے اوپر تائیں کہ مقام اجمال اور شک میں اصالت الاطلاق سے تمسک کروں قید زائد کو قید مشکوک کو ہٹانے کے لیے، یہ امر وہاں بیان ہوا تھا۔ اما عامی کے پاس مشکل نہیں ہے، مادامی کہ اصل مسمى صدقانے میں اس کا دخل نہ ہو، یہ عبارت ہے وہاں کا، یعنی اس عامی کے نزدیک اطلاق صلاۃ تو صدق آتا ہے، اگر اس قید کو قنوت کو آپ ہٹائیں عامی کہتا ہے کہ لفظ صلاۃ کے اطلاق باقیوں پر درست ہے،
لہذا مقام شک میں اصالت اللہ سے تمسک کرنا جائز ہے، یہ ثمرہ بیان ہوا تھا۔ اما عامی کیا کرے گا؟ کیونکہ تمسک تو نہیں کر سکتا ہے، کیا کرے وہ؟ یہاں پر پھر جو ہے اقل والاکثر الارتباطیین، اقل والاکثر الاستقلالیین کی تفسیر میں نے وہاں بیان کی تھی۔ شک بین الاقل والاکثر الاستقلالیین ہو تو اتفقت کلمۃ الاصولیین بان اصالت البراء تجری فی الاکثر، اکثر مسائل البراء۔ اما اذا كان الشك بین الارتباطیین ہو تو بحث ہے کہ آیا اصالت البراء کا مورد ہے یا اصالت الاشتغال کا مورد ہے، یہ اجمالاً بیان ہوتا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحۃ لا یوجب اجمالها کالفاظ العبادات۔ وہاں جو عبادات میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کہیں مجمل ہو خطاب تو اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا ہے صحیحی۔ کہتے ہیں کہ الفاظ معاملات اسامی للصحیحہ، صحیحہ کے لیے نام ہو، اسباب صحیحہ کے لیے یعنی تام الاجزاء و شرائط معاملات میں، لا یوجب اجمالها، لا یوجب اجمالها، لا یوجب کی ضمیر کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحہ، لا یوجب کی ضمیر اس طرف پلٹتی، ٹھیک نہیں؟ لا یوجب ضمیر پلٹتی ہے کہ کون الفاظ العبادات اسامی للصحیحہ، صرف صحیحہ کے لیے نام ہونا الفاظ معاملات کا یہ موجب نہیں بنتا ہے کہ اجمالہا الفاظ معاملات مجمل ہوں کہ الفاظ العبادات، عبادات کے الفاظ کی طرح۔ یعنی کہنا کیا چاہتا ہے یہاں پر عام صحیحی کے قول کی بطابق معاملات میں صحیح کہے کہ میرے پاس الفاظ معاملات موضوع ہیں، وضع ہیں ان اسباب کے لیے جو صحیحہ ہوں، اسباب صحیحہ کے لیے یعنی تام الاجزاء و شرائط کے لیے۔ کہتا ہے کہ جو ہے اگر خطاب مجمل ہو تو لا یوجب اجمالہا، الفاظ بلے نہیں، یہ الفاظ اس قول کا قائل ہونا، عفوا اس قول کا قائل ہونا کہ الفاظ صحیحہ کے لیے وضع ہوئے ہیں، یہ قول علیکم السلام موجب نہیں بنتا ہے اجمال الفاظ معاملات۔ کیوں بھئی؟ کہ الفاظ العبادات، الفاظ عبادات کی طرح، یہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ جس طرح وہاں اجمال کا موجب بنتا ہے صحیحی کے نزدیک، اجمال کا موجب یعنی کیا مطلب؟ خطاب مجمل ہو تو اصالت اطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایسا نہیں، اس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ علت بعد میں آئے گی، علت بعد میں آئے گی۔ کہ لا يصح التمسك باطلاقها، کہ لا يصح التمسك باطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا، تعین کی اس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے تعین کی صحیح نہ ہو تمسک کرنا باطلاقها، باطلاق الفاظ المعاملات عند الشک فی اعتبار شیء، کسی شے کے معتبر ہونے میں شک ہو، فی تأثیرها، فی تأثیر الفاظ المعاملات شرعا۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس عبارت میں؟ بھئی جس طریقے سے وہاں الفاظ عبادات میں شک کی صورت میں آپ تمسک نہیں کر سکتے اصالت اطلاق سے، یعنی اس شک کو ہٹانے کے لیے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اس چیز کا موجب نہیں بنتا ہے کہ الفاظ مجمل ہو، تعین کے اصالت اطلاق سے الفاظ معاملات میں تمسک کرنا صحیح نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ لہذا عند الشارع کسی چیز کے معتبر ہونے میں شک ہو اور ادھر سے الفاظ معاملات مطلق ہیں تو یہ مجمل نہیں ہے، یہاں پر مجمل نہیں، بلکہ آپ اصالت اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ کیوں تمسک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وذالک یہ فرق کیوں بھئی؟ وہاں پر نہیں تمسک نہیں کر سکتا اصالت اطلاق سے، یہاں پر کر سکتا ہے۔ لأن اطلاق الفاظ المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما يعتبر فيه عندهم۔ الفاظ معاملات اور الفاظ عبادت میں مین فرق یہ ہے مشائخنا، الفاظ عبادات میں شارع کا دور التأسیس کہتے ہیں، شارع نے عبادتوں کی تأسیس کی، بنیاد رکھی ہے۔ اسلام میں کئی عبادتیں، یعنی بلکہ اکثر عبادات الا شذ و نظر کوئی مصداق ہو، مثلا
ساری عبادتوں کا مؤسس اور تأسیس شارع ہے. اما معاملات میں ایسا نہیں. معاملات كانت جاریہ بین العرب من آدم الى ہنا. معاملات شارع کا دور یہاں پر تأسیس کرنا نہیں کہ معاملات کو ایجاد کرنا. تأسیس یعنی ایجاد المعاملات، اس طرح معاملہ کرو، اس طرح معاملہ کرو، نہیں. معاملات تھے دور شارع، دور الامضاء، امضاء کرنا. یہ معاملہ جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے لیکن اس شرط کا اضافہ کرو، یہ ٹھیک ہے لیکن فلان چیز کو حذف کرو. یہ ہے دور الامضاء. یہاں اگر اجمال ہو، یہاں اگر اجمال ہو کہ شارع کے پاس کوئی چیز معتبر تو نہیں ہے اور کلام ادھر سے مطلق ہے، تو اطلاق کلام سے آپ تمسک کرو. اس لیے کہ شارع کا دور تاسیس نہیں ہے بلکہ دور امضاء ہے. شارع کے پاس ممضا ہے کیونکہ بیان مقام بیان میں بھی ہو، اور مقام بیان میں کسی نے ایک بے کے معاملے کو یا نکاح کے معاملے کسی کلام کو اطلاقاً بیان کیا ہے. شک کیا آپ نے کہ شارع کی طرف سے کسی چیز کا اضافہ تو نہیں اس میں، تو وہاں پر آپ کے لیے جائز ہے کہ تمسک کرنا اطلاق سے اس شک کے زائد کو ہٹانے کے لیے، قید زائد کو ہٹانے کے لیے. اس لیے شارع کا دخل یہاں پر امضاء کرنا ہے، بس ختم، تاسیس نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وذالک، یہ فرق جو ہم نے بیان کیا، یہ لأن اطلاق الفاظ المعاملات لو کان ضمیر کس طرح پلٹے گا؟ لو کان الاطلاق مسوقا فی مقام البیان. مسوق سیق لانا، کسی کو اس کلام کو بیان کرنا، مسوقا فی مقام البیان ہو تو ينزل اس کلام، اس اطلاق کو، ينزل هذا الاطلاق یا يحمل هذا الاطلاق على ان المؤثر عند الشارع. شارع کے پاس مؤثر کیا ہے گا؟ هو المؤثر عند اہل العرف. اہل عرف کے پاس جو مؤثر ہے وہی شارع کے پاس بھی مؤثر ہے. ولم يعتبر في تأثيره، ولم يعتبر في تأثير العقد آپ کہیں، یا فی مثال کے طور پر آپ فی تأثیر النکاح، فی تأثیر البیع، جو مصداق میں سے کوئی رکھنا چاہیں، مثلا کہ عند الشارع، شارع کے پاس معتبر نہیں جانا جاتا ہے فی تأثیر عقد میں غیر ما اعتبر فیہ عندهم عند العرف. یعنی جو کچھ عرف کے پاس معتبر ہے اس سے زائد کسی اور چیز کو شارع کے پاس معتبر نہیں جانا جاتا ہے. لم يعتبر کے نئی فائل ہے جی. لم يعتبر فی تأثیرہ عنده فی تأثیر العقد عند الشارع لم يعتبر غیر ما عند الشارع معتبر نہیں جانا جاتا. کس چیز کو معتبر؟ غیر ما، اس شیء کا اعتبار کہ اعتبر فیہ، اعتبر فیہ، اعتبر کی ضمیر اسما کی طرف، کہ اعتبر فیہ فی هذا العقد عندهم عند العرف مفعول بن سکتا ہے. ولم يعتبر الشارع فی تأثیرہ فی تأثیر عنده، لیکن یہ عنده قرینہ ہے کہ يعتبر پڑھا جائے، اسی لیے ذوق نحوی یہاں پر ولم يعتبر فی تأثیرہ عنده، یہ عندنا ہوتا نا کلمہ، تو ولم يعتبر الشارع فی تأثیرہ غیر ما اعتبر فیہ عندهم. معلوم بھی پڑھنا حرج نہیں ہے لیکن الذوق شوی یمنع من هذا. کما ينزل علیہ علی العرف، علیہ اطلاق کلام غیرہ غیر الشارع حیث ان الشارع منهم من العرف معاملات میں ولو اعتبر فی تأثیرہ، ولو اعتبر الشارع فی تأثیرہ فی تأثیر العقد ما شک فی اعتبارہ کان علیہ البیان ونصب القرینۃ علیہ. بھلے شارع ساکت ہے، مطلب ایک امضاء ہے. اگر کوئی خاص چیز اس کے پاس معتبر ہوتی بیان کرنا چاہیے. بیان نہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ کلام مطلق ہے، بس اطلاق سے ہم تمسک کر سکتے ہیں شک کی صورت میں. ولو اعتبر فی تأثیر العقد ما شک فی اعتبارہ فی اعتبار ما شک كان على الشارع، كان عليه على الشارع البيان ونصب القرينة عليه، ونصب القرينة عليه على ما شك.
دونوں الگ الگ چیزیں کون سی؟ یا ایک ہی چیز ہو سکتی ہے؟ کانا بیان کرے تو بھی کافی ہے، یا قرینہ لے کر آئے تو بھی کافی ہے، یا دونوں ایک ساتھ کرے اشارے؟ کان علیہ البیان ونصب القرینہ، یا دونوں کو ساتھ کرے، بیان بھی کرے اور قرینہ بھی لائے، یا صرف نہیں بیان؟ نہیں نہیں نہیں، یا بیان کریں یا قرینہ نصب کریں، فرق نہیں پڑتا ہے. واو لے کر آئے تو یہ تو الگ الگ چیز ہے، یعنی دونوں کو ساتھ کرنا پڑے گا، بیان بھی کرے اور قرینہ بھی لائے. یہ کہتے کہ کان علیہ بیان اور نصب قرینہ، کیونکہ قرینہ بیان کرے گا وہ خود بخود بیان ہی ہو جائے گا. یہ واو عطف میں ایک بحث ہے، اگرچہ اصل واو جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا اصل واو جمع کے لیے کہ یہ بھی کرے وہ بھی کرے، مثلا دونوں ساتھ. جاء زید و عمر، جاء زید و عمر میں مطلق ہے، ممکن ہے دونوں ساتھ آ جائیں، ممکن ہے تعلیم تقدیم تاخیر ہو. علی کل حال ایک کافی ہے، یہ بیان کرے ختم. اگر بیان نہ کرے تو یہ قرینے کے ذریعے سمجھائے کہ جو ہے یہ چیز معتبر ہے. وحيث لم ينصب الشارع بان عدم اعتباره اعتبار ما شکہ، جس میں شک کیا کہ یہ داخل ہے یعنی عنده عند الشارع ایضا کس کی طرف اشارہ ہے؟ عبادت. وحيث لم ينصب الشارع قرينة مثلا بان يعني ظهر عدم اعتبار هذا الشيء الذي شك فيه عند الشارع أيضا كما أنه غير معتبر عند العرف. عرف کے پاس ایضا جس طریقے سے عرف کے پاس معتبر نہیں یہ شيء مشکوک معاملے میں کسی عقد میں داخل ہونے کا، اسی طرح شارع کے پاس بھی معتبر نہیں ہے. یہ ایضا اشارہ ہے کیونکہ عرف کے پاس مطلق ہے. اگر کوئی چیز کسی شرط کے اضافے کے بارے میں ہمیں شک ہو کہ شارع کے پاس ممکن ہے کوئی چیز اس میں معتبر ہو تو یجب علی الشارع ان یبین او ینصب قرینہ. وہ بھی نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے ایضا عند العرف مطلق ہے اسی طرح شارع کے پاس. ولذا يتمسكون بالاطلاق في ابواب اسی لیے کہ شارع عرف میں سے ہے، شارع کا دور امضاء ہے. اگر کوئی چیز زائد چیز کوئی شرط ہے تو جو ہے وہ شارع پر فرض ہے کہ وہ بیان کرے. یہ نہیں کیا ہے، لہذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات مع ذهابهم الى کون الفاظها الفاظ المعاملات موضوعة للصحیح. اسی لیے کہ دور شارع یہاں پر دور تاسیس نہیں ہے، دور امضاء ہے. شارع من العرف ہے، فلان ہے. علماء یتمسکون، العلماء اطلاق سے تمسک کرتے ہیں ابواب معاملات میں، وہ حال آئیں کی مع ذهابهم الى کون الفاظ المعاملات موضوع للصحیح. صحیح کے لیے وضع ہونے کے باوجود وہ فقہاء مشہورین جن کی رائے یہ ہے کہ الفاظ معاملات صحیح کے لیے وضع ہیں، اس کے باوجود اصالت الاطلاق سے تمسک کرتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ لأن الشارع دوره دور الامضاء وليس التأسيس والشارع منهم. ولہذا آپ کو شک ہو کہ اس معاملے میں کوئی چیز معتبر تو نہیں ہے کسی معاملے میں شارع کے نزدیک، تو کلام مطلق بھی ادھر سے معاملات مطلقہ ہے. تو وہاں پر چونکہ اس قید زائد کو ہٹا کے معاملہ صدق آتا ہے، بیع نکاح فلان اطلاق آنے میں کوئی مشکل بھی نہیں جس طرح سے رقبہ صدق آتا ہے، اور ادھر سے شک ہے اور شارع کی طرف سے کوئی قرینہ بھی نصب نہیں، تو اطلاق کو اخذ کیا جاتا ہے، معاملات میں مشکل نہیں. نعم لو شک فی اعتبار شیء فی المعاملات عرفاً، ہاں یا یہ پہلا والا شک کس کی طرف اشارہ تھا؟ عرف کے پاس معاملہ میرے پاس مشخص ہے کہ جو ہے یہ ہے بیع، لیکن شک شارع کی طرف سے کوئی قید تو نہیں ہے، تو وہاں پر میں اصالت اللہ سے تمسک کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ شارع عرف میں سے ہے اور کوئی قرینہ نصب نہیں کیا ہے شارع نے. ٹھیک، لیکن ابھی آ جائے خود عرف کے نزدیک ہی شک ہے آپ کے پاس جو ہے عند العرف هذه معاملہ او لا، هذا بیع، هذا نکاح، هذا فلان، مثلا عند العرف ہی آپ کو شک ہو، یعنی عرف کے نزدیک یہ قید داخل ہے یا نہیں، تو فلا مجال للتمسک باطلاقها باطلاق الفاظ المعاملات فی عدم اعتباری. بھائی اطلاق سے تمسک کیوں کرتے ہیں؟ فی عدم اعتبار، اس شیء کو معدوم کرنے کے لیے. اطلاق سے تمسک کرنا یعنی کوئی قید داخل ہے یا نہیں ہے، تو اس قید مشکوک کو رفع کرنے کے لیے اطلاق سے تمسک کیا جاتا ہے نا، کہ بھائی ایمان کا دخل تو نہیں ہے رقبہ جس کے بارے میں حکم ملا ہے مجھے، تو اطلاق سے تمسک کرتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟
ایمان سے ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ بھائی مطلقہ کافی ہے امتثال کے لیے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ فلا مجال للتمسک باطلاق الفاظ المعاملات فی عدم اعتبار هذا المشکوک، اعتبار معشوق یا اعتبار المشکوک. مثلا بعض شرح نے مثال دی ہے کہ معاملات میں صیغہ ماضی انکحت، بعت، قبلت، وہبت، بحث ہے نا فقہ میں صیغہ ماضویہ آیا شرط ہے صیغہ میں عقد میں معاملات میں، یعنی فرض کیجئے عند العرف کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، اگرچہ مثال میں کچھ تسامحات ہیں، تو اصل ماضی میں ہی شک ہے، صیغہ کی شرط میں عند العرف ہی شرط ہے، شک ہے تو جو ہے ایسی صورت میں آپ تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ بدون صیغہ ماضویہ عند العرف ہی مثلا مشکوک ہے معاملہ اس طریقے سے. یا ایک اور مثال مثلا بلے مالیت صدقانے میں عند العرف شک ہے، کیونکہ مالیت شرط ہے جس چیز کے بارے میں آپ معاملہ کرتے ہیں، خرید و فروخت میں مالیت صدقہ ہے. لہذا گندم کا ایک دانہ آپ بیچنا چاہے اور عرف کا ایک وہی یہ لا یسمى مال هذا، تو پھر معاملہ ہی صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں. لہذا اگر کہیں شک ہو کہ اس شے کے اوپر مالیت صدق آتی ہے تعین کہ عرف کا معاملہ درست ہو، تو یہاں پر چونکہ عند العرف ہی صدق آنے میں بدون یہ مالیت کی شرط میں شک ہے، ٹھیک نہیں. تو ایسی صورت میں آپ اصالت اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، بل لا بد من اعتبارہ. اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، شک ہو عند العرف آیا یہ چیز داخل ہے یا نہیں ہے، مالیت کا دخل ہے یا نہیں ہے، ایک ماضویت کا دخل ہے یا نہیں ہے، شک ہے، تو اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. یعنی کیا مطلب، لا بد من اعتبارہ، اس شک کو معتبر جانو، یعنی کیا مطلب، داخل کرو معاملے میں، انجام دے دو. لیکن دلیل کیا ہے اس کو انجام دینے پر، مت دلیل عندك اذا كان الشك في المعاملات في قید زائد عند العرف یجب اعتبار هذا الشيء المشکوک، یعنی اس کو معتبر جانو، انجام دینا پڑے گا، معاملے میں داخل کرنا پڑے گا. دلیل لأصالة عدم الأثر بدون هذا الأمر المشکوک. وہ ملکیت یا وہ زوجیت یا وہ جو بھی معاملہ پر اثر مترتب ہوتا ہے، وہ اثر اس شے مشکوک کا انجام نہ دے تو وہ حاصل نہیں ہوگا. کیوں بھائی، یہ کون سی اصل ہے، اصالت استصحاب العدم. یعنی اصل میں مثلا بلے بدون ماضویت یا بدون مالیت یہ ملکیت متحقق نہیں ہوتی تھی، فرض کیجیے اصل یہ تھا نا، اصل. اب جو ہے شک ہے، یعنی اس معاملے سے پہلے، اصل مطلب یہ کہ معاملہ کرنے سے پہلے کوئی نقل مقل وہاں پر اثر معاملہ کوئی ملکیت کی صورت میں نہیں تھی. ابھی معاملہ کے بعد اور معاملہ بدون صیغہ ماضویہ میں نے انجام دیا ہے، اور شک ہے مجھے عند العرف ماضویت کا دخل ہے یا نہیں. شک کی صورت میں ابھی کیا کروں، معاملہ صحیح ہوگا یا نہیں. کہ اصل دیکھ، اصل کیا تھا، اصل میں کوئی نقل نہیں ہے، اصل میں کوئی اثر مترتب نہیں ہے شروع میں قبل المعاملہ، اسی کو استصحاب کرنا پڑے گا. اس شے مشکوک کا انجام نہ دے دیں تو خود معاملہ مشکوک ہو جائے گا نا. خود معاملہ مشکوک ہونے صورت میں صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، اصالت عدم الاثر بدون هذا الشيء. اصالت العدم یعنی استصحاب عدم قبل المعاملہ، لا توجد هناك ملکیت ولا اثر ولا نقل بعد المعاملہ. شکر هل حصلت المعاملہ بدون هذا الشيء المشکوک، اس قید زائد کو ہٹا کے، یا معاملہ سامنے آ چکا ہے یا نہیں، صحت مترتب ہوتی ہے یا نہیں. اس میں شک صورت میں اصالت استصحاب العدم، قبل المعاملہ عدم یقینی تھا، ابھی بھی وہی عدم جاری کرنا پڑے گا. فتأمل جیدا، یہ نقطہ ملحوظ نظر ہو کہ الفاظ معاملات میں، عبادات میں صحیح کے پاس کیا طریقہ تھا، ابھی میں نے بیان کیا. اصالت اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا، اس کے لیے علاج وہاں پر اصالت العدم نہیں کہا ہے، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ استصحاب سے رجوع، استصحاب کی طرف جائے، استصحاب عدم کی طرف. وہاں پر بحث ہے کہ آیا شک بین الاستقلال بلے دوران بین الامرین الاستقلالیین او الارتباطیین. استقلالیین ہے تو اتفاق ہے اصالت البراءہ، ارتباطیین ہے تو بحث ہے کہ آیا یہ جزء مشکوک، شرط مشکوک عبادات میں. وہاں پر جب بھی کسی جزء میں شک ہو
عبادت میں یا کسی شرط میں ہو تو یہ شک الاقل والاکثر الارتباطیین میں داخل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اسی صورت میں علماء میں بحث ہے کہ آیا اصالت البراء کا مورد ہے یا اصالت الاشتغال کا. فتأمل جیدا، یہاں تک مسئلہ روشن ہو گیا. اما معاملات میں صحیحی تمسک نہیں کر سکتا ہے، عند العرف اگر شک ہو تو اصالت الاصلاح سے تمسک نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کہ نہیں کر سکتا، یعنی کیا مطلب؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی شیء مشکوک کو انجام دینا پڑے گا، اس کو رفع نہیں کر سکتا ہے، اس شیء مشکوک کو ہٹانے کے لیے اصالت کی طرف نہیں جا سکتا ہے. مت دلیل علی ھذا، بھائی اس کو انجام دینے پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس لیے کہ جب تک انجام نہیں دے گا اثر سامنے نہیں آئے گا. کیوں اثر سامنے نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اصالت العدم ہے میرے پاس. معاملہ کرنے سے پہلے کوئی اثر مثر نہیں تھا، معاملہ کے بعد اس شیء مشکوک کو ہٹا کے جب میں نے دیکھا تو جو ہے اصالت العدم ہی جاری ہوگا. اس مشکوک کو انجام دیے بغیر کوئی اثر حاصل ہی نہیں ہے، استصحاب عدم کی بنا پر مجھے انجام دینا پڑے گا. هذا المطلب انتہا، لیکن مطلب بسيط. الثالث في الاجزاء الدخيله في المسمى. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ آدھا گھنٹہ ہو چکا نہیں ہو چکا؟ کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.